الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد عانی ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے فرمائی، رسالت مآب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت مسلمان ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں پروردگار کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ دنیا میں اس سے بڑا بدبخت مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو مغفرت کے مہینے میں مغفرت نہ حاصل کر پائے۔ یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، اور چونکہ ایک مومنہ کی اور ایک جوان خاتون کی اس اہل ثواب کی مجلس سے لہٰذا کچھ زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لینا ہے، اور بہرحال ماہ رمضان کی مصروفیتیں اور جو تمام اوقات ہیں، لہٰذا کچھ لمحات آپ کے لینے ہیں اس حدیث کے حوالے سے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنی کردار کو بنانے کے لیے، خود سازی کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے عمل کو سدھارنے کا مہینہ ہے، اپنے کردار کو بنانے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے کردار میں بلندی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، جسے ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، لہٰذا معصومین فرماتے ہیں کہ اس نام کو ایسے ہی مت لو، بلکہ ماہ مبارک رمضان کہو، صرف رمضان نہ کہو، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام بھی ہے۔ اس مبارک مہینے کو جو اللہ نے قرار دیا ہے، یہ ہمارے لیے قرار دیا ہے، بندوں کا مہینہ ہے یہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار ہم کسی اور کے مہمان نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دسترخوان کے مہمان ہیں ہم، یعنی ہم کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اس پورے مہینے ہمارے مہمان ہو۔ جو دسترخوان اللہ نے بچھایا ہے وہ ہمارے لیے بچھایا ہے، جو نعمتیں سجائی ہیں وہ ہمارے لیے سجائی ہیں، جو نعمتیں پروردگار نازل کرتا ہے وہ ہمارے لیے نازل کرتا ہے۔ بہت عظیم پروردگار کا مہینہ ہے، ہماری خودسازی کا مہینہ ہے، اپنے عمل کو بنانے کا مہینہ ہے، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنی روح میں طاقت اور قوت و توانائی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اپنی روح میں انرجی لانے کا مہینہ ہے، اپنی روح کو اس لائق بنانے کا مہینہ ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ سکیں حی علی الصلاۃ۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کے کردار کو سنوار کر اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب ماہ شعبان آیا تو پیغمبر نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبے کو علماء کرام نے اس کا جو نام ہے وہ بتایا ہے خطبہ شعبانیہ. خطبہ شعبانیہ اس کا نام ہے. لیکن اس خطبہ شعبانیہ پروردگار عالم کے آخری رسول نے ماہ رمضان کی تمام فضائل و برکات کو بیان کیا, تمام فضیلتوں کو بیان کیا, تمام عظمتوں کو بیان کیا. ماہ رمضان کے جو ہم پر حق ہیں اس کو بیان کیا, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو بیان کیا اس پورے خطبے میں, جس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. 2-4 جملے آپ کے سامعاتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پروردگار عالم کے آخری رسول نے کس طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے اللہ کے بندوں, اے بندگان خدا, تمہاری جانب اللہ کی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کی مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے. شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے, 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. اس کے دن سب سے افضل دن ہیں, اس کی ساعتیں سب سے افضل ساعتیں ہیں, اس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں. اور ان راتوں میں ایک رات جو اللہ نے قرار دی ہے جو 1000 راتوں سے افضل, اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے. ہوا شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ, جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام بندگان خدا کسی اور کے مہمان پر نہیں بلائے گئے ہیں, کسی اور کے مہمان پر دعوت نہیں دیے گئے, بلکہ اللہ کے وسیع و عریض مہمان پر دعوت دی گئی. ان کو اللہ کے وسیع و عریض مہمان پر بلائے گئے ہیں, دسترخوان پر بلائے گئے ہیں. ہوا شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ, ہم کو اللہ کی ضیافت کا شرف ملا ہے, یعنی ہم کھانے والے ہیں اور اللہ کھلانے والا ہے اس مہینے میں. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ, اور ہم کو اللہ نے اس مہینے میں اہل کرامت بنایا ہے, قرار دیا ہے. اب یہ دیکھیے کتنا افضل مہینہ ہے. انفاسکم فیہ تسبیح, ہم جو سانس لیتے ہیں آپ کاؤنٹ اگر کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 25 کتنی ایک منٹ میں کتنی سانس لے رہے ہیں آپ. اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے, یعنی اگر ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی عبادت اللہ نے قرار دیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. آپ دوسرے مہینوں میں اگر سو رہے ہیں, اگر آپ بغیر وضو کے سو رہے ہیں تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے سو رہے ہیں, مباح کام ہے انجام دے رہے ہیں, لیکن وضو سے سو رہے ہیں تو عبادت ہے. لیکن اس مہینے میں اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے, سونا بھی عبادت ہے اس مہینے میں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول, اس مہینے کا عمل مقبول ہے, یعنی پروردگار قبول کرتا ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب, اس مہینے میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, باب اجابت سے جا کے ٹکراتی ہیں. خود پروردگار کا رسول کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ, لہذا تم اپنے پروردگار سے, اللہ کے رسول نے اتنی پوری فضیلتیں بیان کی اور اب وہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ لہذا اتنا افضل مہینہ تمہارے حوالے کیا اللہ نے, لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں صدق نیت سے, سچی نیت کے ساتھ اس سے پروردگار سے سوال کرو, دعا کرو. وقلوب طاہرہ, اپنے دلوں کو طاہر بناؤ, پاکیزہ بناؤ. ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ, تاکہ پروردگار تمہارے روزوں کو موفق بنائے, کامیاب بنائے, تمہارے تلاوت قرآن کو کامیاب بنائے. اور وہ جملہ کہ جو میں نے عنوان سخن قرار دیا, فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ, بدبخت ترین مسلمان ہے جو اس مہینے میں پروردگار کی مغفرت سے محروم رہ جائے. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ, اس عظیم مہینے میں جو انسان اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بدبخت ترین مسلمان ہے. لہٰذا جس مہینے کو اتنا عظیم قرار دیا ہے کہ جس کی ایک سانس لینا بھی تسبیح ہے, تو سوچئے اس کا 1 منٹ کتنا عظیم اور کتنا اہم ہوگا. اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک منٹ کتنا قیمتی ہے اس مہینے کا.
اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بہت اہم مہینہ ہے۔ لہٰذا پروردگار نے اس دسترخوان ضیافت کو، دسترخوان رحمت کو، دسترخوان مغفرت کو ہمارے لیے بچھایا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس سے صحیح استفادہ کریں اور اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی منزلت کو سمجھیں۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے ہر دن یعنی ہر 24 گھنٹے میں پروردگار 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی 10 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے ہر 24 گھنٹے میں اس مہینے کی۔ لیکن کرم پروردگار یہ ہے کہ اس مہینے کی شب جمعہ کو اور جمعہ کو ہر گھنٹے 10 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے، یعنی شب جمعہ میں اور جمعے میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، یعنی ہر ایک گھنٹے میں 10 لاکھ لوگوں کو پروردگار مغفرت عطا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ یہ عظیم مہینہ عزیزان گرامی، لہٰذا اب اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اب ہماری نمازیں ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، ہمیں اس سے صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے، صحیح طریقے سے، جو اس کا حق ہے، جس طریقے سے معصومین نے بیان کیا ہے، معصومین نے طریقہ بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اس طریقے سے ہم کو اسے انجام دینا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پروردگار عالم سے قریب ہوں گے، تقرب الہی ہمیں حاصل ہوگا، ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا ہم اس کو عمل انجام دیتے جائیں گے، ہمارا رتبہ بلند ہوتا جائے گا، ہمارے کردار میں بلندی پیدا ہوتی جائے گی اگر ہم صحیح طریقے سے انجام دیں گے۔ یعنی اگر ہم نے عمل کو انجام دیا، جیسے جیسے ہم انجام دیتے جائیں گے ہمارا کردار بلند ہوتا جائے گا، ہمارے نفس میں پاکیزگی آتی چلی جائے گی، ہمارے نفس میں طاقت آتی چلی جائے گی، ہمارا کردار بلند ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے نہیں انجام دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جو ہوگا پھر ہم شیطان سے نزدیک ہونے لگیں گے، پھر ہم کو تقرب الہی نہیں حاصل ہوگا بلکہ تقرب شیطان حاصل ہوگا، پھر ہمارے کردار میں تنزلی آتی جائے گی، پھر ہمارے نفس میں پاکیزگی کے بجائے نجاست آتی جائے گی، پھر ہمارا کردار بلند ہونے کے بجائے پست ہوتا جائے گا۔ دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس، اگر ہم اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادتوں کا انجام دینا پڑے گا، لیکن اگر ہم نے عبادتوں سے اپنا پیر پیچھے کر لیا تو پھر ہم شیطان سے نزدیک ہونے لگیں گے۔ ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے، دو راستے ہیں، کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اب کوئی صاحب اگر کھڑے ہو کے یہ کہیں نہیں میں عبادت تو نہیں کرتا ہوں لیکن میں شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسوں گا، شیطان کے شکار نہیں ہوں گا، میں شیطان کے فریب میں نہیں آؤں گا، میں اس کے بہکانے میں نہیں آؤں گا، کوئی صاحب یہ کہیں، کسی کے ذہن میں خیال آ جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حق کے راستے پہ نہیں چلتا ہے وہ باطل کے راستے پہ چلتا ہے، جو حق کا دامن نہیں تھامتا ہے اسے مجبور ہو کر باطل کا دامن تھامنا پڑتا ہے، جو حق سے منہ پھیرتا ہے پھر باطل اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لہذا دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا حق کا راستہ یا باطل کا راستہ۔ اگر حسین ابن علی کا راستہ چھوڑتے ہو تو پھر یزید تمہارا مقدر بن جاتا ہے، اگر تم علی کا راستہ چھوڑتے ہو تو پھر معاویہ تمہارا مقدر بن جاتا ہے۔ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، راستے تم کو بتا دیے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اگر تم اللہ کے نیک بندے ہو تو شکر ادا کر کے شاکر بن جاؤ، یا اللہ کے خراب بندے ہو کہ کفر کر کے اللہ کے لعنتی بن جاؤ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ لہذا حق کے راستے پہ چلنا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ یونس میں، آیت نمبر 32 میں ظاہر نشا ہوتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ اگر حق کو چھوڑ دیا، حق کو چھوڑنے کے بعد پھر گمراہی کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ اگر حق کو چھوڑ دیا پھر گمراہی ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جوانوں، دوستوں، میرے چھوٹے بھائیوں، یہ مہینہ ہمیں یہ سوچنے کے لیے کافی ہے، بہت زیادہ کافی ہے کہ آخر ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا انجام دینا چاہیے۔ ماہ رمضان صرف
صبح کے وقت سحر کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جانے کا نام نہیں ہے۔ ماہ رمضان دوپہر میں نماز ظہرین پڑھ کے اپنا کام کرنے کا نام نہیں ہے۔ ماہ رمضان مغربین کے بعد افطار کر کے اور تلاوت قرآن کر کے سو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں کردار کو بلند کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے کہتے ہیں ماہ محرم انسان کی تبدیلی کا مہینہ ہے، ویسے ہی ماہ رمضان انسان کی تبدیلی کا مہینہ ہے، انسان کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو پھر کوئی ایسا موقع ہمیں نہیں مل سکتا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ لہٰذا سوال یہ کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں، کون سا ایسا عمل انجام دے، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو ہم نیک اعمال انجام دے رہے ہیں ان میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ کریں۔ واجبات تو ہمارے گردن پہ ہی ہیں کہ جو واجب ہم انجام دے رہے ہیں یہ تو ہم کو انجام ہی دینے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ کھانا کھاتے ہیں، روٹی چاول دال گوشت کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارے بدن کے لیے ضرورت ہے، وہ ہمارے بدن کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ نہیں کھائیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہمارا جسم خراب ہو جائے گا اور ہمارے جسم کو نقصان پیدا ہوگا۔ لہٰذا غذا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن جسم میں انرجی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہم فروٹ کھاتے ہیں، ہم جوس پیتے ہیں، ہم کھجور کھاتے ہیں، ہم ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ہماری جسم کو انرجی دیتی ہیں۔ جس طریقے سے جسم کو انرجی دینے کے لیے چیزیں موجود ہیں، ویسے ہی ہماری روح کو انرجی دینے کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں۔ ہم واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح کی ضرورت ہے، لیکن مستحبات کیوں رکھے اللہ نے؟ کہ یہ ہماری روح کی انرجی کی چیزیں ہیں۔ ہم واجب نماز کے بعد نوافل کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ یہ ہماری روح کی انرجی پیدا کرتی ہے، روح میں ہماری طاقت پیدا کرتی ہے۔ ہم واجبات کے ساتھ ساتھ ہم محمد و آل محمد پر صلوات کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہم کو ثواب دیتی ہے اور ثواب سے ہماری روح میں انرجی پیدا ہوتی ہے۔ ہم استغفار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے روح میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو ہماری روح میں انرجی پیدا کرے۔ اب میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، میرے بچے، میرے جوان بھائی، چھوٹے بھائی موجود ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، درس میں شریک بھی ہو رہے ہیں، لیکن نماز کے بعد اب ایک چھوٹا سا عمل، نماز ہم نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد نوافل بھی نہیں پڑھی، ہم جا کر باہر وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باتیں کرنا کوئی حرج نہیں ہے، مباح کام ہے، کر سکتے ہیں، منادی نہیں ہے اس سے، لیکن ایک ایسا عمل جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس کے فوائد اتنے ہیں، نماز کے بعد مصافحہ کرنا۔ میں نے حدیث بیان کی تھی شاید کہ مصافحہ کرنے کا سب سے کم ثواب یہ ہے کہ پروردگار گناہوں کو بخشتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے مصافحہ کرنے میں؟ کسی 2-4 لوگ سے ہاتھ ملانا کتنا وقت جا رہا ہے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ۔ اب اس کے فوائد دیکھیے، سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ہم محمد و آل محمد پر مل جل کر صلوات بھیج رہے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اسے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ مل جل کر صلوات پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ بھائی فرداً ہم کہیں دعا کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن ہم جب جماعت کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں تو نہ جانے پروردگار کس کی دعا سن لے کہ اس کے صدقے میری دعا بھی قبول ہو جائے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمام مرحومین مرحومات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ آج ہم کسی کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل جب ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمارے لیے پڑھیں گے۔ بھائی اگر ہم آج کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کل ہمارے لیے کوئی پڑھے گا، یہ اللہ کا دستور ہے۔ کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اب اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تمہارے ساتھ اچھا کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ برا کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ برا کیا جائے گا۔ نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک چھوٹا سا عمل ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک مباح کام کر رہے ہیں، اس چھوٹے عمل چھوڑنے کے چکر میں ہم 4 چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں کہ جو ہم کو فری مل رہی ہیں۔ تو لہٰذا ماہ رمضان ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں یہ سوچنے کا
موقع فراہم کرتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ ہمارے عمل میں کمی کہاں رہ گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ وہ شخص کہ جس کا گزرا ہوا کل آج سے، یعنی آنے والے آج سے بہتر نہ ہو، جس کا گزرا ہوا کل آج سے بہتر ہو، جو دن اس نے گزارا ہے اور آج کا دن جو گزار رہا ہے، اگر یہ دن کل سے بہتر ہے تو وہ پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہے، یعنی وہ مرحوم ہے، رحمت اس کا طواف کر رہی ہے، یہ روایت میں ہے۔ لیکن اگر کسی کا کل کا دن اور آج کا دن دونوں برابر ہیں، کل ہم کسی کو سلام نہیں کرتے تھے اور آج بھی کسی کو سلام نہیں کر رہے ہیں، کل ہم نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھتے تھے، چھوڑ کر چلے آتے تھے مسجد، اور آج بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کل ہم مصافحہ نہیں کرتے تھے اور آج بھی نہیں کر رہے ہیں، آج بھی ہم نے نہیں سیکھا یہ کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نقصان میں ہیں۔ روایت کہتے ہیں فہو ملعون، وہ ملعون ہے، یعنی انسان کے کردار میں ایک قدم بھی ترقی نہیں ہوئی، کل بھی وہی کام کر رہا تھا اور آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اور اس سے بدتر اگر کسی کا کل کا دن یعنی آج کا دن کل سے بدتر ہو جائے، یعنی ابھی تک تو برابر چل رہا تھا لیکن اگر بدتر ہو جائے، کل تو سلام بھی کرتا تھا آج کسی کو سلام بھی نہیں کرتا ہے، کل کم سے کم نماز میں آتا تھا آج نماز میں بھی نہیں آ رہا ہے، کل مصافحہ تو کر لیتا آج مصافحہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ ملعون ہے۔ پروردگار کہتا ہے وہ ملعون انسان ہے، بدبخت ہے، کہ جیسے رسول نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ، سب سے بدبخت انسان وہ ہے کہ جو اس مہینے میں مغفرت الہی سے محروم ہو جائے۔ لہٰذا کیا ہم کو اس ماہ مبارک میں جو توفیق ملی ہے، جو ہم کو توفیق نصیب ہوئی ہے، یہ ہم کو مجبور کرتی ہے ہم اس بات کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہمارا آج کل سے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، ہمارا آج کل سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، یہ مہینہ انسان کو بنانے، مسلمان کو اپنے کو بنانے کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے۔ جیسے ایک بنیا صبح دکان کھولتا ہے اور رات میں حساب کرتا ہے کہ ہم نے اتنا سامان بیچا، اتنی ہماری لاگت تھی، اتنا ہمارا پروفٹ ہوا، اتنا ہمارا نقصان ہوا۔ اگر اس کا پروفٹ زیادہ ہے تو وہ اس کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس کا پروفٹ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو وہ دگنی محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اسی طریقے سے ہمیں محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے، ہمیں بنیا بننا پڑے گا، ہمیں ایک تاجر اور ہمیں ایک دکاندار بننا پڑے گا۔ دن بھر صبح نماز سے لے کے رات میں سونے جب بستر پہ ہم جائیں تو ہمیں سوچیں کہ دن بھر ہم نے کیا کیا، کون سے ایسے کام انجام دیے کہ جو ہمارے فائدے کے لیے تھے، ہمارے کردار کو بنانے کے لیے تھے، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں ہمارے کردار کو نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، اور چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک جوان خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہم اپنے مولا، اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اور ان کے غم کو، ان کے غموں کے ذریعے اپنے غموں کا علاج کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو، ان کی مصیبتوں کو دیکھ کے بھول جاتے ہیں۔ ان کے اوپر جو مصیبتیں ڈھائی گئی، جب ان کو سنتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے بچوں کی مصیبتوں کو سن کے اپنے بچوں کی مصیبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے گھر پر جو ظلم ڈھائے گئے، ان ظلم کو یاد کر کے اپنے مظالم کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں وہ ظلم ڈھائے گئے کہ دنیا میں کسی کے اوپر اتنے ظلم نہیں ڈھائے گئے جانے گرامی، کسی کے اوپر اتنی مصیبتیں نہیں ڈھائی گئیں، کسی کے اوپر اتنے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے امام حسین کے غم کو ہمارے غموں کا علاج بنایا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کا غم ہمارے لیے غم نہیں ہے بلکہ ہمارے غموں کا علاج ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، امام حسین پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے، ایک ظلم ایسا ہے، ایک داغ امام حسین کے دل پہ ایسا ہے کہ جس کا زخم آج تک نہیں بھر پایا ہے۔ وہ کیسا داغ ہے، وہ کیسا ظلم ہے، وہ کیسی مصیبت تھی۔ وہ جوان بیٹے علی اکبر کی مصیبت تھی، وہ جوان
جوان لال علی اکبر شبیہ پیغمبر علی اکبر کی مصیبت تھی، ایسی مصیبت تھی، ایسا داغ ہے کہ جو ان کے دل پر آج بھی ہرا ہے، وہ تازہ ہے۔ اور جب عزاداران مظلوم کربلا روتے ہیں، امام حسین کی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں، اور شہزادی اپنے آنسوؤں، اپنے رومال میں آنسوؤں کو لے کر جاتی ہیں، تو تمام زخم بھر جاتے ہیں، لیکن یہ داغ علی اکبر نہیں بھرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مصیبت تھی جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں برداشت کی ہے۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، وہ منظر، وہ ایسا منظر ہے کہ اگر تصور کر لیجئے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ منظر کیسا تھا؟ کربلا کا تپتا میدان ہے، چٹیل میدان، تپتی ہوئی دھوپ میں ایک 18 سال کا جوان، جس بیٹا علی اکبر امام حسین کا لخت جگر، اس زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ کے آواز دے رہا ہے، اے بابا، اے بابا۔ بابا کی صدائیں امام حسین کے کانوں میں ٹکرا رہی ہیں، اور امام حسین کا عالم یہ ہے کہ امام حسین جب تیزی سے بھاگے ہیں میدان کی طرف تو کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تاریخ نے بتایا، روایت نے لکھا کہ امام حسین کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، امام حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی علی اکبر کا یہ داغ ایسا تھا کہ امام حسین کی بینائی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور روایت بتاتی ہے کہ جب امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش پر پہنچے، اذان گرامی، خدا کسی بھی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے، کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ایڑیاں رگڑتے جب امام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا، اے بیٹا علی اکبر، کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ ارے اگر کوئی تکلیف ہو تم اپنے بابا سے بتاؤ، یہ حسین تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ جناب علی اکبر کے سر کو امام نے اپنے زانوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد ان کی زلفوں میں ہاتھوں کو پھیرا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا، بابا جان، ایک برچھی کی انی میرے کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے، میرے کلیجے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے سانس لیا نہیں جا رہا ہے۔ امام نے کہا، بیٹا علی اکبر پریشان نہ ہو، میں ابھی برچھی کی انی نکال دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے ایک ہاتھ برچھی پر رکھا، ایک ہاتھ زمین پر رکھا، نجف کا رخ کر کے کہا، یا علی۔ اب جو یا علی کہہ کے برچھی کھینچی، جناب علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ باہر آ گیا۔ جوان بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ارے بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا گزر گیا، لاشا جوان کا ہے، اٹھانے والا بوڑھا باپ ہے، کیسے اٹھاتا؟ ایک مرتبہ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ ارے میں بوڑھے باپ سے یہ جوان کا لاشا نہیں اٹھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مرحومہ کی تمام گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ان کی قبر پر رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار اس کے برزخ کے مراحل کو آسان فرما۔ با الہا اس کے شہزادی کا جوار نصیب فرما، شہزادی کونین کے جوار میں بلند مقام عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے کردار کو بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے عمل کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس ماہ مبارک سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ با الہ ہمیں ائمہ معصومین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھ سے اول و آخر یہی دعا ہے کہ ہم اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں ہمیں اپنی حیات رہتے ہوئے موت آنے سے پہلے ایک بار امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جب ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ فاطمہ بنت امیر علی کی روح کو ایصال کر دیں۔
اللہ